حي على الفلاح. لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، كما ورد في سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. ربنا زدنا علما وفهما. ربنا زدنا علما وحلما وألهقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس کے رکوع نمبر 8 کی ابتدائی 2 آیے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یونس جس مضمون پہ بات کرتا ہے، جو چیز ہمارے سامنے اس سورہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، وہ ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہے۔ جہاں اس سورہ کے اندر توحید کے اوپر بات ہوئی ہے، وہیں پہ جا بجا رسالت کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور آخرت سے متعلق آیے مبارکہ بھی بڑے دلنشین انداز میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ عید ہے
جو ہے وہ صحیح معنوں میں قائم رہ سکتا ہے. اگر کسی عقیدے میں بھی کوئی خامی ہوگی تو ہمارا دین اصل پہ قائم نہیں رہ سکتا. مختصراً میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ آپ ایک مثال لے لیجئے، جیسے آخرت کے عقیدے کو اگر ہم لے لیں. آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے کردار کی بلندی کا باعث ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے ادارے قائم کیے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں اینٹی کرپشن بیورو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی آرگنائزیشنز یہاں پہ پائی جاتی ہیں. آخر ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مدعا و مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر شفافیت آئے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ کرمنل سے پاک ہو جائے. ہمارا سسٹم ڈیفالٹر سے پاک ہو جائے. لیکن اس سب کے پیچھے جو چیز محرک جو ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں. دیکھیے اگر ایک انسان اس ذات واحد کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہو تو آپ دنیا کی پوری پولیس اس کے پیچھے لگا دیجئے. آپ انٹرپول کو بھی اس کے پیچھے لگا دیجئے. اگر وہ آپ کے ملک کے اندر، جیسے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک بہت بڑی کمپنی کے ایک شخص ہیں جنہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، جو ہماری کنٹری سے باہر چلے گئے اور پھر کس طرح سے جو ہے ہماری حکومت جو ہے بے بس تھی، اس کی لاچاری دیکھنے کے لائق تھی، وہ دیدنی تھی، اسے نہیں پکڑ سکے. پوری دنیا جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل، وہ جو انٹرپول ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹائپ کی ایک پولیس ہوتی ہے جو ہر ملک کی مدد کرتی ہے، اس کے باوصف بھی وہ اسے پکڑ نہ سکے. وجہ یہ ہے کہ جب تک نہ ایک شخص کے اندر آخرت کا تصور ہو، جب تک نہ ایک شخص اس ذات واحد سے ڈرتا ہو جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، نہ تو انفرادی تعمیر ہو سکتی ہے ایک شخص کی، اور نہ ہی ایک معاشرے کی اجتماعی جو کردار ہوتا ہے پورے معاشرے کا، وہ بھی ہمارے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ نہیں دکھ سکتا. تو اس سورہ کے اندر آخرت کے عقیدے کی طرف خاص طور پہ ہمارے آخرت کے عقیدے کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے براہ راست مخاطب تو اس وقت کے سامعین ہیں، لیکن تا قیام قیامت ہمارے سامنے یہ چیزیں بڑے واشگاف انداز میں پیش کی گئی ہیں. اور جو رکوع میں آپ کے سامنے جن آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور مختصراً کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دو انبیاء گزرے ہیں تاریخ انسانی میں، جلیل القدر نبی ہیں دونوں. ایک حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان کا تذکرہ یہاں پہ اس رکوع کے اندر کیا گیا ہے. گرچہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اجمالاً کیا گیا ہے، تذکرے کی حد تک کیا گیا ہے، یعنی زیادہ اس پہ بحث نہیں کی گئی. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر بیان ہوا ہے. لیکن سورہ ہود کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کے بالمخالف ملے گا. یعنی وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اجمالاً ہے، اور مفصل طور پہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کا قصہ گیا ہے، وہاں پہ اس کا جسٹ مینشن کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ. اب دوسرا سوال ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ ان قصوں
اور کہانیوں کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کیا غرض و غایت ہے؟ اور یہ ایک ویلڈ کوشچن بھی ہے، کیونکہ قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کا تعارف ہمارا جاتا ہے، جب قرآن کی غرض و غایت ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، چاہے ہم جن بھی واعظین کو سنیں، چاہے ہم جن بھی کتب کا مطالعہ کریں، تو جو چیز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے۔ تو پھر یہ قصے کہانیاں کس طرح سے ہماری ہدایت کا باعث ہوا کرتی ہیں؟ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی دعوت کو سن کر نہ دیا۔ یہاں پہ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، جو فہمائش کرنے والے لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے بھائیوں تک اور اپنی بہنوں تک پہنچانے کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، انہیں یہ چیز باور کرائی جاتی ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیے، انہوں نے کتنے وقت تک اس دعوت کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی دعوت کو نہیں سنا، بلکہ اوپر سے آپ کا استہزاء اور آپ کا مذاق اڑایا کیا گیا، آپ کو استہزاء سے گزرنا پڑا۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو روک دیا؟ آج دیکھیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری دعوت جو ہے، ہماری دعوت کے اندر وہ تاثیر نہیں پائی جاتی۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، جیسے کوشر مز ونن کہ امس ون میں ایک لٹ ون مس دوئی لٹ ون مس امس ون میں واریاہ لٹ ون، یہ چھن ماننی، ون کیز ون بہ امس بار بار۔ اکثر کشمیری میں یہ شکوہ کرتے ہیں ہاں کہ ہم نے تو بار بار اسے کہا، اب یہ سنتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا فائدہ اس کے پاس جانے کا؟ یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے ایک دائی کی۔ ایک دائی جو ہے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ اب آپ دوسرا دیکھیے، اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیے دعوت کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جابر حکمران کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ جرت ہے کہ وقت کا جو ظالم بادشاہ ہو، اب دیکھیے وقت کے ظالم بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وقت جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہو، یہاں پہ آپ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، بلکہ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ چاہے کسی ہندو پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی سکھ پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی عیسائی پہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی ایک انسان پہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، یا کسی مسلمان پہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ اور جیسے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر آپ کو وہ طاقت حاصل نہیں ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرو۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کا استعمال کیا اور فرعون کے دربار میں چلے گئے اور ببانگ دہل اس کو یہ باور کرایا کہ تو بڑا کہتا پھرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو نہیں ہے، کوئی بھی ربکم الاعلی نہیں ہے، کوئی بھی تو بڑا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو ایک طرف ہمیں ایک دائی کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی دعوت کے اندر اسے مایوسی جو ہے کفر ہے ایک دائی کے لیے، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک دائی جو ہے وہ جرت والا ہونا چاہیے، وہ ہمت والا ہونا چاہیے، وہ باغیرت ہونا چاہیے کہ وقت کا جو ظالم ہے اس کو بھی لاجیکلی وہ دعوت پیش کرے، اور اسے ایک اللہ کے سوا کسی اور کا خوف جو ہے وہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں بھی حکمت کا پہلو جو ہے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ قرآن دوسرے مقام پہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ نصیحت کے ساتھ کے راستے کے، ادعو رب اپنے یعنی لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آپ بحث کرو احسن طریقے سے۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ چیز بھی سکھاتا ہے،
یعنی ایک دائی کو ایک ہماگیر شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، جہاں اس کے اندر جہاں اس کے اندر حکمت کیا مادہ، اس کے وہ حکمت جو ہے اس کے اندر، وہیں پہ ایک دائی کے اندر اور بھی دوسرے پہلو جو ہیں وہ شخصیت کے پوری آب و تاب کے ساتھ اس کی شخصیت میں جلوگر ہونے چاہیے، جبھی جا کے ہماری دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کبھی ہم اس چیز پہ بھی غور کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو کیا تھے؟ کیا کبھی ہم وہ طائف کا منظر بھی یاد کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم مکہ کی ان گلیوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تذلیل کی جاتی ہے، کیا اس پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا، کیا اس چیز کو بھی ہم اپنی شخصیت پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا عہد کے اندر میرے محبوب کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، کیا ہم اس چیز کا تذکرہ بھی، کیا اس پہلو کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے ساتھ انتہائی شفیق، حلیم اور ہمدرد ہونا، کیا ہم وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیویئر تھا، جو سلوک تھا، کیا وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب تک نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ پہلو جو تھے زندگی کے، جب تک نہ وہ ہمارے اندر بلکہ ایک دائی کے اندر پیدا ہو جائیں، تب تک ہماری دعوت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ دعوت کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے، یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے کہ اٹھ کے چلے گئے اور کسی کو بتا دیا کہ آئے بھائی نماز پڑھنے، آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتا دیے ہیں۔ نہیں، دعوت ایک مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ دعوت ایک درد دل کا نام ہے۔ آپ کو اپنے دل کے اندر وہ درد پیدا کرنا پڑے گا، جب جا کے آپ کی دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کائنات کا رب اپنے ان دو برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہمارے سامنے قرآن پاک میں کس بہترین انداز کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے تلاوت کرو کس کا قصہ؟ نوح کا۔ اذ قال، جب انہوں نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبرا، اگر آپ پہ گرا گزر رہا ہے، علیکم، کیا اگر آپ پہ گرا گزر رہا ہے، مقامی، میرا کھڑا رہنا، و تذکیری، اور میری نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم و شرکاکم، آپ بھی اپنے جو شرکا ہیں، جو آپ کے جو آپ کے بڑے بڑے جو جن پہ آپ انحصار کرتے ہو، آپ بھی ان کو جمع کر لو، ثم یکن امرکم علیکم غمہ، آپ ان کو جمع کر لو، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اسے خوب سوچ سمجھ کر لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی جرت کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے؟ پھر فرما رہے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم کر گزرو جو میرے خلاف تم کرنا چاہتے ہو، اور اس میں مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ گویا سب سے پہلے تو ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیش کرتا ہے، اور ایک اچھے خاصے وقت تک وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اگر لوگ پھر سے اس کا مذاق اڑانے پہ اتر جاتے ہیں، اگر ایک کافی وقت جب ان پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اپولوجیٹک اپروچ بھی نہیں ہونی چاہیے ایک دائی کی، ایک کمپرومائزنگ نیچر بھی نہیں ہونی چاہیے ایک دائی کی، بلکہ دائی کو تو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی پھر بھی اس دعوت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظریے کے خلاف ایک دوسرا نظریہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک دائی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، وقت کا نبی جو ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں کہہ دیتا ہے کہ آپ کو جو آپ جو کر سکتے ہو آپ کر گزریے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے میں اس سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ چیز ہمیں بتمام و کمال دکھتی ہے کہ جس وقت ابو طالب وسلم کے لیے ہمیں دکھتے ہیں، زیادہ
ایک پریشر کریٹ کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنے بھتیجے کو کسی طرح دعوت سے روکے. تو وہ اور حضرت یہ جو ابو طالب ہیں وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہ بھتیجے اب میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں اب یہ مزید بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکوں, تو آپ کچھ رعایت کیجیے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاریخی جملے جو ہیں تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے چکے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چاچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھتے پھر بھی میں اس طریقے سے باز نہیں آؤں گا, پھر بھی میں اس مشن سے اور اس مہم جو میں نے چھیڑ رکھی ہے ان کفار کے خلاف, ان باطل طاقتوں کے خلاف, میں اس سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. تو یہ ہے وہ داعیانہ کردار جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر کے چلے گئے. تو اس معاملے میں ایک دائی کو جرت مند ہونا چاہیے اور دو ٹوک ہونا چاہیے, کلیئرٹی آف تھاٹس ہونی چاہیے, شرح صدر ہونا چاہیے ایک دائی کو. ایک دائی کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے نہ جانے میں جو پیش کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے, کیا پتہ صحیح ہے کیا پتہ غلط ہے. This should not be the approach of a dai. A dai should be very clear in his or her thoughts. He should have clarity of thoughts. He should be very clear at the very core of his or her heart that whatever I am delivering to the audience, that is up to mark. تب جا کے پھر دعوت کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. اگر ایک دائی کو ہی اس چیز پہ یہی چیز اسے معلوم نہیں کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو پھر وہ کیسے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم منہ پھیر لیتے ہو, فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, تو آپ مجھے بتائیے میں نے کیا جو میں یہ دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کبھی میں نے آپ سے اس کا کوئی اجر جو ہے آپ سے چاہا اس کا, کبھی میں نے کہا کہ مجھے اس کے کچھ پیسے آپ دے دو, کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کی بھی ڈیمانڈ آپ سے کی جو میں آپ کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہا ہوں, کیا اس میں میری کوئی ذاتی اغراض پوشیدہ ہے؟ نہیں, میں تو صرف محض اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَأُمِرْتُ, اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے, I have been commanded ان اکون من المسلمین, کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. یہ دائی کی شان ہوتی ہے. یہ دائیانہ شان دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ ایک دائی جو ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر کے اندر بڑی خوبصورتی سے پیرویا ہے شاعر مشرق نے, کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں, سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں, بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو ایک انسان جو ہے, ایک بندہ جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا خواستگار ہوتا ہے. وہ جنت کا خواستگار بھی وہ اس سینس میں نہیں ہوتا کہ اسے کوئی ذاتی غرض ہوتی, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواستگار ہوتا ہے, تو اس لیے ضمنی طور پہ وہ جنت کا خواستگار بھی ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے, فَكَذَّبُوهُ, پھر انہوں نے اسے جھٹلایا, فَنَجَّيْنَاهُ, یعنی کس نے جھٹلایا؟ اس نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ, پھر ہم نے نجات دی اسے, کسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ, اور جو اس کے ساتھ تھے, فِی الْفُلْکِ, کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ, اور ہم نے بنایا, خَلَائِفَ, جانشین ان کو. کن کو؟ جو اس کشتی کے اندر سوار تھے, جو اہل ایمان تھے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا انحصار رکھا تھا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا غیر متزلزل ایمان رکھا ہوا تھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے جانشینی عطا کی اس دنیا کی, اور باقیوں کو غرق کر دیا, نسیہ منسیہ کر دیا دوسروں کو. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, بس آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, پھر آپ دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا حالت کرتا ہے. پھر ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. پس دیکھ لو کہ جنہوں نے متنبع کی, انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا. تو یہاں پہ تمام انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے, جو لوگ تاریخ سیاہ کردار کے حامل ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. انہی باتوں سے میں
آج کے اس درس کو اختتام پر پہنچاتا ہوں. انشاءاللہ جو باقی ان پہ بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کو اپنے وجود کے اوپر ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جب انفرادی تعمیر ہماری ہوگی تو یہ اجتماعی تعمیر کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اجتماعی کردار سازی ہے، اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اکبر اللہ